انیکا ستار صاحبہ، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ایگریکلچر بری طرح سے متاثر ہے پاکستان کی، خصوصاً اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو کئی ہزار کئی لاکھ ایکڑ پر فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ ابھی زرعی ایمرجنسی کا نفاذ تو کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف اتنا کر دینا کافی ہوگا، کیونکہ معاملات تو بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں اس میں سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ حکومت نے جتنی ابھی زرعی ایمرجنسی نافذ کر دینا وقتی طور پر تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے جو ایڈوکیسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہم لوگ نہیں کر سکے۔ ہم لوگ دنیا کے ان ممالک میں شامل نہیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ ان میں ہیں جو ان سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جتنے فنڈز ان لوگوں سے ملنے چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنے زرعی نظام کو دیکھ سکیں، ان تمام تر جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں ان کے ساتھ نمٹ سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ایڈوکیسی کمپین جو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر چلا رہے ہیں اس کو بہت مؤثر طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کے بہت زیادہ فروٹفل ریزلٹس ہمارے پاس آئیں، کیونکہ کسانوں کے پاس ان کی پوری محنت اور ان کے پاس صرف ایک ہی ان کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ معاش، اور وہ انہی زراعت کے ذریعے اس سے ہوتا ہے، یا پھر لائف سٹاک ہے ان کے پاس۔ تو ان سیلابی صورتحال میں دونوں کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد کسان تو بہت زیادہ اس میں افیکٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بہت اچھا اقدام ہے زرعی ایمرجنسی کا نافذ کر دینا، لیکن اس کے ساتھ بہت سے دوسری چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، بلکہ حکومت کو خود بھی انہیں اکانومک اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں، انہیں دوبارہ سے اپنی چیزوں کو معمول پہ لانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کا 60% کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ اس کا ٹوٹل انحصار ہی زراعت کے اوپر ہے۔ تو اگر ایسے میں حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرے گی یا صرف زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے پہ اکتفا کرے گی تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف چیزیں چلی جائیں گی۔ انیکا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ہم پڑھتے تھے اور سنتے تھے کہ وہ ایگریکلچر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایگریکلچر ہمارے پاکستان کی معیشت کی بیک بون کہلاتی تھی، اور بھی بہت سے عناصر رہے ہیں جس کو متاثر کیا ہے ایگریکلچر کو، جس میں جو ہے وہ کھادوں کا نہ ہونا، یا جو گندم کی قیمت ہے وہ کسانوں کو نہ ملا، یہ تمام تر عناصر شامل رہے ہیں۔ لیکن اب جو سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے یہ ڈیفینیٹلی نیشنل اکانومی پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا، پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں ابھی فوری طور پر کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ہمیں پہلے تو یہ، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج نے اور اس نے متاثر بھی بہت زیادہ کیا ہے ہم لوگوں کے۔ گندم کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب اس میں ہمارا ڈیفیشٹ پہلے کریٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو امپورٹ کیا، امپورٹ کرنے کے بعد پھر کسانوں کو ان کی قیمتیں نہیں ملی، اور یہ پورا سائیکل صرف گندم کے لیے نہیں، چاولوں کے لیے بھی، بلکہ پورے سال میں جو فصلیں اگتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر سب کے لیے بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے پہلے سے جو ہم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ان سردیوں میں بارشوں کا نہ ہونا اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ان سب چیزوں کو۔ تو الٹیمیٹلی ابھی تو بہت زیادہ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو فرسٹ ہینڈ کے اوپر انہیں لینا پڑے گا، انہیں بہت زیادہ سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ نہ صرف انہوں نے اپنے لائف سٹاک کا نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنی فصلوں کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور ابھی جن علاقوں کی طرف خدشات ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کی طرف حکومت ان کو بہت زیادہ توجہ دے، اور اس سے پہلے کہ سیلاب ان علاقوں میں پہنچے اس کے لیے حفاظتی اقدامات پہلے کر لیے جائیں تاکہ نقصان کو جتنا کم ہو سکے اتنا کم کیا جا سکے۔ اس کے بعد زراعت ڈیفینیٹلی ہماری بیک بون ہے، لیکن زراعت سے ایسوسیٹڈ بہت زیادہ ہمارے جو ان سے اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں ان کو بھی کوشش گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جائے۔ کہ اگر میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں تو جانوروں کا گوبر، اس کا استعمال نہ تو آپ کو گاؤں دیہاتوں میں بہت اچھا ملے گا، نہ ہی آپ کو شہروں میں ملے گا۔ اور پچھلے کچھ 2-3 سالوں کے اندر یہ کام لوگوں نے ڈفرینٹ اس پہ شروع تو کیا ہے کہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کھاد میں، اور وہ کھاد آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم لوگ ٹریڈیشنلی چیزیں یوز کر رہے ہیں۔ تو
ان سب کی اویئرنیس ان لوگوں کو تو ہے جو ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے ہماری، لیکن وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ کہ انٹرنیشنلی کیا کیا پریکٹسز ہو رہی ہیں، تو ان سب پریکٹسز کو میمک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر انہیں لایا جائے، اور نہ صرف انہیں لایا جائے بلکہ جو ہمارے کسان ہیں، جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں کا مکمل انحصار صرف زراعت اور لائف اسٹاک کے اوپر تھا، ان لوگوں کے لیے ڈفرینٹ اکانومک اپرچونیٹیز بھی کریٹ کیے جائیں، تاکہ جو نقصان ان کا ایک طرف سے ہوا ہے وہ صرف اس نقصان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو ذریعہ معاش ہے اس کو بھی بحال رکھیں، اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ان کو پیش نہ آئے۔ انیکا، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو اس میں آپ کے خیال میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، خصوصاً جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کو اوور کم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم پچھلے کچھ عرصے کے اندر دیکھیں تو پاکستان میں نیشنل انکیوبیشن سینٹرز بہت، ہر بڑے شہر میں تقریباً نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے علاوہ دوسرے انکیوبیشن سینٹرز ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے وہ ابھی تک بن گئے ہوئے ہیں، اور ان میں آپ کو بہت زیادہ اسٹارٹ اپ ملیں گے جن کا کام ہی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہے، جن کا کام ہی آرگینک کھادوں کے اوپر ہے، جن کا کام اسی بارے میں ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے، جیسے زینب نے ابھی کہا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے، اس کو اس لیول تک لے کے جانے کے لیے جہاں پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کرے، گورنمنٹ ان کو فرنٹ پیج کے اوپر لے کے آئے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہو رہی ہیں، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے گرین کریڈٹ پروگرام ہے وہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے، اسی کے ایکسٹینشن میں اس چیز کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ ان کی ان بزنس آئیڈیاز کو، انہیں ان بزنسز کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی جائے اور انسینٹیوائز کرے گورنمنٹ ان بزنسز کو، تاکہ جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے آگے آنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور زیادہ وہ ایزیلی ان چیزوں کو جو عام آدمی ہیں اور کسانوں تک پہنچا سکیں گے۔ پاکستان کو سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی، پرائرٹائز کرنا ہے کہ ان ایریاز میں اس وقت جو ہے کلائمیٹ کی مد میں ہمیں پروجیکٹس ریکوائرڈ ہیں، اور ہمیں بینکیبل پروجیکٹس کی طرف جانا ہے۔ بینکیبل پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اب ایگریکلچر سیکٹر سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ ہے اس وقت، تو ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسان، اس کی زمین، اس کا لائف اسٹاک، اس کو کیسے ہمیں امپروو کرنا اور کلائمیٹ اسمارٹ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پروجیکٹ، اس پہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو انگیج کرتے ہیں۔ جب آپ، اور اس میں یہ بھی ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ ہم اپنی خود کی کیپیسٹی سے کتنا بہتر اس پروجیکٹ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ جب یہ ہوم ورک ہو جاتا ہے، پھر آپ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں آپ کے، جس میں مختلف ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں خود پرائرٹی سیکٹرز اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اگر کر بھی لیے تو ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی ہے، ہمارے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں صحیح آن بورڈ ہم نہیں لے پاتے، اور سب سے اہم بات، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جن کی بعد میں ذمہ داری بنتی ہے، ادھر بھی کیپیسٹیز کا ایشو ہے کہ وہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹی اسسمنٹ کر کے دیکھیں